نئے مالی سال کا بجٹ آج سے لاگو، تاجروں سے ٹیکسز وصولی شروع، نئی پینشن سکیم کا اطلاق بھی ہو گیا، 1700 ارب سے زائد کے اضافی ٹیکسز لگنے سے مہنگائی کے نئے طوفان کا خدشہ، شیرخوار بچوں کے ڈبہ بند اور عام دودھ پیکٹ پر 18% جی ایس ٹی لاگو کر دیا گیا، ہربل اور ہومیوپیتھک ادویات پر ٹیکسز رعایت ختم، موبائل فونز کی خریداری پر بھی 18 سے 25% تک جی ایس ٹی عائد کر دی گئی، سیمنٹ پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی 2 روپے اضافے سے 4 روپے فی کلو ہو چکی، بین الاقوامی سفر پر 55 ارب کے اضافی ٹیکس عائد، تنخواہ دار اور غیر تنخواہ دار کاروباری طبقے کی آمدن پر 10% اضافی سرچارج لگا دیا گیا، ایسوسی ایشن آف پرسنز کو 44%، کاروباری طبقے کو 50% تک انکم ٹیکس ادا کرنا پڑے گا، پراپرٹی کی ٹریڈنگ ویلیو پر بھی 4% سٹیمپ ڈیوٹی دینا ہوگی۔ نئے مالی سال کے آغاز پر پیٹرولیم مصنوعات مہنگی، پیٹرول کی قیمت میں 7 روپے 45 پیسے فی لیٹر کا اضافہ، نئی قیمت 265 روپے 61 پیسے ہو چکی، ڈیزل کی قیمت 9 روپے 56 پیسے فی لیٹر اضافے کے ساتھ 277 روپے 45 پیسے فی لیٹر مقرر، لائٹ ڈیزل کی قیمت میں 9 روپے 88 پیسے فی لیٹر کا اضافہ، مٹی کے تیل کی قیمت بھی 10 روپے 5 پیسے فی لیٹر بڑھا دی گئی۔ تاجروں کا بجلی کے بلوں میں اضافے، لوڈ شیڈنگ اور ٹیکسز کے خلاف آج ملک کی احتجاج کا اعلان، مختلف شہروں میں تاجر شٹر ڈاؤن کر کے حکومت کو احتجاج ریکارڈ کرائیں گے، تاجر تنظیموں نے آج اگلا لائحہ عمل دینے کا اعلان بھی کر رکھا ہے، تحریک انصاف کا انجمن تاجران پاکستان کی بجلی قیمتوں میں خوفناک اضافے کے خلاف ہڑتال کی مکمل حمایت کا اعلان۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں بارش نے جل تھل ایک کر دیا، نشیبی علاقے زیر آب آ گئے، متعدد فیڈرز بھی ٹرپ کر گئے، چھپر سٹاپ، اسکیم موڑ، ملتان روڈ، چوبرجی سیکٹریٹ، ٹمبر مارکیٹ، شالیمار اور دیگر مقامات سے تاحال پانی کی نکاسی نہ ہو سکی، قصور، گجرات، مرید کے، شیخوپورہ، ننکانہ صاحب، جڑا والا، فیصل آباد، چنیوٹ میں بھی بادل برسے، تیز ہواؤں اور بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا، ملکہ کوہسار، مری میں بھی پری مونسون بارشوں کا سلسلہ جاری، گرج چمک کے ساتھ ہونے والی بارش کے باعث موسم خوشگوار ہو گیا، کراچی میں گرمی کی شدت برقرار، صبح سویرے ہی ٹمپریچر 38 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہنے کا امکان، شمال مشرقی پنجاب، خطہ پوٹوہار، اسلام آباد، بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور بلتستان میں چند مقامات پر آندھی اور جھکڑ کے ساتھ بارش کی پیشن گوئی۔ سپریم کورٹ میں سنی اتحاد کونسل کی مخصوص سیٹوں سے متعلق کیس کی سماعت کچھ دیر بعد ہوگی، جسٹس قاضی فائزہ کی سربراہی میں 13 رکنی فل کورٹ 11:30 بجے سماعت کرے گا، پی ٹی آئی نے بھی کیس میں فریق بننے کی درخواست دائر کر رکھی ہے، الیکشن کمیشن کا موقف ہے کہ سنی اتحاد کونسل مخصوص سیٹوں کی حقدار نہیں۔ محسن نقوی کے سینٹ کی نشست سے نااہل قرار دینے کی درخواست پر اعتراض کے ساتھ سماعت، لاہور ہائی کورٹ نے درخواست گزار کو تیاری کی مہلت دیتے ہوئے سماعت 4 جولائی تک ملتوی کر دی، درخواست گزار کا موقف ہے کہ محسن نقوی چیئرمین پی سی بی کا عہدہ رکھتے ہوئے سینیٹر بننے کے اہل نہیں، آرٹیکل 63 کے تحت محسن نقوی سینیٹر کے عہدے پر برقرار نہیں رہ سکتے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شعبہ صحت میں انقلاب لانے کے لیے پرعزم، کہتی ہیں فیلڈ ہاسپٹلز اور کلینک آن ویلز منصوبہ کامیاب ترین منصوبوں میں سے ایک ہے، چند ہفتوں میں 12 لاکھ افراد کا ان کی دہلیز پر علاج ہوا، 500 مزید کلینک آن ویلز کا اضافہ کر رہے، دور دراز علاقوں میں ڈاکٹرز کی کمی نہیں ہوگی، سابق دور میں ہاسپٹلز میں جو ادویات بند کر دی گئی تھیں وہ دوبارہ ملنا شروع ہو گئی ہیں، موجودہ ہیلتھ انفراسٹرکچر کو مکمل طور پر پبلک فرینڈلی بنائیں گے۔ مریم نواز سے صوبائی مشیر صحت کی ملاقات، اظہر کیانی نے ہیلتھ سیکٹر ریفارمز کے لیے سفارشات پیش کی، ہیلتھ پروجیکٹس کی جلد تکمیل کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کرنے پر اتفاق۔ لاہور ہائی کورٹ میں چیف جسٹس کے تقرر کے لیے سینیورٹی کے اصول کو نظر انداز نہ کیا جائے، 25 ممبران پنجاب بار کونسل کا چیف جسٹس پاکستان کو خط، کہا سینیورٹی نظر انداز ہونے سے سیاسی مداخلت کا راستہ کھلنے اور آئینی بحران پیدا ہونے کا اندیشہ ہے، عدالت کی قیادت کے لیے سب سے زیادہ تجربہ کار، اہل اور سینئر کا تقرر یقینی بنایا جائے۔